علیکم۔ ایک شخص نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا جب تک وہ مجھ سے بات نہ کر لے، اور میری بیوی نے قسم کھائی ہے جو میرا مال ہے وہ سب پر صدقہ ہوگا اگر وہ مجھ سے بات کر لے جب تک میں اس سے بات نہ کر لوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا، کیا تم نے یہ مسئلہ کسی اور سے پوچھا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں نے سفیان ثوری سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تم دونوں میں سے جو بھی دوسرے سے بات کرے گا وہ حانث ہوگا۔ امام ابو حنیفہ نے اس شخص سے کہا، جاؤ اپنی بیوی سے بات کرو، تم دونوں میں سے کوئی بھی حانث نہ ہوگا۔ وہ شخص امام ابو حنیفہ کی بات سن کر سفیان ثوری کے پاس گیا۔ اس شخص کی سفیان ثوری سے کچھ رشتہ داری بھی تھی۔ اس نے امام ابو حنیفہ کا جواب سفیان سے بیان کیا۔ وہ جھنجھلا کر امام ابو حنیفہ کے پاس آئے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے غصے میں کہا، کیا تم حرام کراؤ گے؟ آپ نے کہا، کیا بات ہے اے ابو عبداللہ؟ اور پھر آپ نے سوال کرنے والے سے کہا کہ اپنا سوال ابو عبداللہ کے سامنے دہراؤ۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سوال دہرایا اور امام ابو حنیفہ نے اپنا فتویٰ دہرایا۔ سفیان نے کہا، تم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خداوند کی قسم کھانے کے بعد اس کی بیوی نے خاوند سے بات کی، لہٰذا خاوند کی قسم پوری ہو گئی، اب وہ جا کر بیوی سے بات کر لے تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے، اور دونوں میں سے کوئی بھی حانث نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سفیان ثوری نے کہا، حقیقت امر یہ ہے کہ تم پر علم کے وہ دقائن واضح ہوتے ہیں کہ ہم سب اس سے غافل ہیں۔ شامی نے علی بن مسہر کی روایت لکھی ہے کہ ہم ابو حنیفہ کے پاس تھے، عبداللہ بن مبارک آئے اور انہوں نے کہا، کیا کہتے ہو اس امر میں کہ ایک شخص اپنی ہنڈیاں پکا رہا تھا، اتفاق سے ایک پرندہ اس میں جا پڑا اور مر گیا۔ ابو حنیفہ نے اپنے اصحاب سے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے ابن عباس کا قول نقل کیا کہ شوربہ بہا دیا جائے، بوٹیوں کو دھو کر کھا لیا جائے۔ ابو حنیفہ نے کہا، ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اگر ہنڈیا میں شوربہ جوش کھا رہا ہے اور اسی حالت میں پرندہ گرا ہے تو گوشت پھینک دیا جائے اور شوربہ بہا دیا جائے، اور اگر ہنڈیا میں جوش نہیں آ رہا اور وہ سکون کی حالت میں ہے، شوربہ بہا دیا جائے اور گوشت کو دھو کر کھا لیا جائے۔ ابن مبارک نے کہا، آپ یہ بات کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے کہا، جوش کی حالت میں سرکہ اور گرم مسالے سے بوٹیاں لتھڑ جاتی ہیں اور گوشت دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ابن مبارک نے کہا، ھذا زریں، یہ ہے زریں قول، یعنی بہت بہتر بات۔ اور ابن عباس نے عقد انامل کے حساب سے 30 کے عدد کی شکل میں ہاتھ کی انگلیوں کو کیا، 3 انگلیاں بند، اور شہادت کی انگلی کو انگوٹھے کے ناخن پر رکھ دیا۔ حتمی امر کے لیے اس صورت کا استعمال اب بھی افغانستان میں ہوتا ہے۔ علیکم۔